بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفہ کے الفاظ۔ حکایت: من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا انعام۔ بکریاں چراتے چراتے ایک ایسے بھیانک جنگل میں پہنچ گئے جہاں کثرت سے بھیڑیے رہا کرتے تھے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہوئے تھے، تھک کر لیٹ گئے اور ٹھنڈی ہواؤں کے خوش آئند جھونکوں میں نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایسی حالت میں کس طرح بکریوں کی حفاظت کر سکوں گا۔ تھکان کے غلبے نے عاجز کر دیا ہے۔ اگر اسی حالت میں اور زیادہ جاگتا رہا تو ممکن ہے تکلیف کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آرام حاصل کرنے کے لیے سو جاتا ہوں تو بکریوں کی خیر نہیں، کیونکہ ہر طرف بھیڑیوں کا ہجوم ہے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمانے لگے: یا الہی، تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے اور تیرا ارادہ و تقدیر سب پر غالب ہے، اور تو سب سے اچھا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا کندھے پر لکڑی رکھے ہوئے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور حیرت میں پڑ گئے کہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے وہی خود بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو میری مرضی پر چلتا رہے، میں تیری مرضی پورا کرتا رہوں گا۔ یہی حکم ہے من کان للہ کان اللہ لہ کی تفسیر میں، یعنی جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ دیکھیے دوستو، اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔